يصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. بابا سے بلند الدفاع الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک سیدی یا حبیب اللہ. تنم رسول تنم پارا دیگرا یا رسول اللہ، لبئی بردا آوارا جسیاں یا رسول اللہ. ذکر کا پیش حیرانم سے اشد روز بسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. جو بازو بے شفاعت را کشائی پر گناہ گارا مکن معروف جامی را درمان جائے یا رسول اللہ. جو صوبی من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نالنت کنم جان یا رسول اللہ. گناہ گارم سیہکارم شفاعت یا رسول اللہ. خراب و فست و خارم شفاعت یا رسول اللہ. تو غنی از ہر دو عالم فقیر روز محشر عذر ہائے ہم پذیر. کر تمہیں بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر. میری زندگی کا مقصد تیرے سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر اپنے معاشرتی موضوعات میں سے موضوع آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وہ ہے رشتہ داری. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک گھر سے ہم نے خاندان تک، خاندان سے محلے، محلے سے شہر، شہر سے ملک اور ملک سے پوری دنیا تک ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کو ہم بیان کریں گے. تو سب سے پہلے جو رشتہ داری ہے اس کے بارے میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اپنے ساتھ شرک نہ کرنے کا حکم دیا، وہاں 9 رشتے ایسے ہیں جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیا. آپ غور کرنا کہ کتنی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے جا کے اور کس لیول پہ جا کے یہ بیان کیا جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ یہ احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. ہم نے صرف چند مخصوص جگہوں کے اوپر اپنے ذہن میں دین بنا لیا ہے، باقی جگہوں کے اوپر ہم اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، ہم دین اسلام کو نہیں دیکھتے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس کے بعد وہ جو 9 افراد ہیں جن کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے ان کا ذکر کیا. نمبر 1 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو. ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا موضوع پڑھائیں گے. نمبر 2 وَبِذِي الْقُرْبَى. اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو. نمبر 3 وَالْيَتَامَى. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَالْمَسَاكِينَ. نمبر 4 محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نمبر 5 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى. وہ ہمسائے جو کہ قریبی رشتہ دار بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں اور ساتھ ہمسائے بھی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نمبر 6 وَالْجَارِ الْجُنُبِ. وہ ہمسائے جو کہ اجنبی ہیں، رشتہ دار نہیں ہیں لیکن آپ کے ہمسائوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. نمبر 7 وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اور ساتھ بیٹھنے والا جو ساتھی ہے، آپ کا کوئی بھی کلیگ ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ فرماتا ہے احسان کرو. وَابْنِ السَّبِيلِ. مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ نے یہاں سے نہر تک اگر سفر کرنے جانا ہے، گاڑی کے رکشے میں بیٹھے ہیں، اس مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے.
ہم تو اس قدر اخلاقیات کے لیول سے نیچے آ چکے ہیں کہ ایک سیٹ دینے کا معاملہ آئے یا سیٹ پہ بیٹھنے کا، ہم کوئی سواری اٹھے اور ہم نے سیٹ پہ بیٹھنا ہے تو اس سیٹ پر پہلے بیٹھنے کے معاملے میں بھی ہماری لڑائی ہو جاتی ہے۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم سے پہلے جو بندہ کھڑا ہے یہ بھی پیسے دے کے اس گاڑی میں سوار ہوا ہے، میں بھی پیسے دے کے سوار ہوا ہوں، لیکن چونکہ یہ پیچھے سے آ رہا ہے، پہلے کھڑا ہے، حق کس کا بنتا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ اور احسان ہوتا کیا ہے؟ کیا جیب سے نکال کے پیسے دینا یہ احسان ہوتا ہے؟ یہی تو احسان ہے کہ آپ اگر وہ پہلے آیا ہے تو پہلے اس کو سیٹ دے دیں، یہی احسان ہے مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہیں، اس سے مراد پہلے تو یہ غلام لیے جاتے تھے، لیکن آج کے دور میں جو بھی آپ کے سبورڈینیٹ ہیں، جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے نیچے کام کرنے والے ہیں، یہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، احسان کرو۔ لیکن اس معاملے میں بھی ہم بہت دور چلے گئے۔ ہم تو ایک معاملہ ایسا میں دیکھتا ہوں اکثر کہ اگر ہوٹل میں کھانا کھانے چلے جائیں تو وہاں ویٹر روٹی تھوڑی سی لیٹ لے کے آئے، 2 روٹیاں رکھ کے چلا گیا، تیسری کسی اور نے مانگ لی، اس کو دے دیا، تو وہ جو کھانا کھانے والے ہیں وہ اونچی اونچی بولنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری سروس ٹھیک نہیں ہے، تمہارا یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھو یہ جگ صحیح صاف نہیں ہے، یہ دیکھو یہ ٹیبل کے آس پاس گند پڑا ہوا ہے، نیچے پانی کے لیے جو برتن رکھنا تھا جس میں اپنے ہاتھ دھونے کے، اس کے اندر وہ شاپر نہیں چڑھا ہوا ہے، اس کے اندر یہ ٹیشو پیپر پڑے ہوئے ہیں، یہ صفائی ٹھیک نہیں کرتا۔ تو بھائی آپ کے اس جملے سے، تھوڑا سا اونچی بولنے سے اس بیچارے کی نوکری داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ ہم نے کبھی احسان کیا ہی نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ میں ہوں، باقی کوئی بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 9 رشتوں کا حکم دیا ہے، جن کے ساتھ کچھ کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ ہے، کچھ کے ساتھ آپ کا کچھ لمحوں کا رشتہ ہے، کچھ کے ساتھ کچھ سالوں کا، مہینوں کا رشتہ ہے، کچھ کے ساتھ کچھ گھنٹوں کا آپ کا رشتہ ہے۔ ایسے جتنے بھی رشتے ہیں، 9 رشتے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے احسان کرنا ہے، سب سے اوپر سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ لیکن آج ہم شروع کریں گے رشتہ داری کے بارے میں۔ رشتہ داری کیا ہے؟ رشتہ داری کے بارے میں ایک اور جگہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ڈرو اس رب سے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری توڑنے سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، قطع تعلقی کرنے سے بچو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، رشتہ داریاں نہ توڑو۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ایمان والوں کی جب صفات ذکر کی، ایمان والوں کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، وہاں ایک صفت یہ ہے کہ جس رشتہ داری کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ایمان والے اس رشتہ داری کو جوڑ کے رکھتے ہیں، توڑتے نہیں۔ اچھا یہ رشتہ داری ہوتی کیا ہے؟ رشتہ داری میں آپ کا کوئی بھی تعلق ہے، مثلا میاں بیوی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد ان کی اولاد ہوئی، اس اولاد کی رشتہ داری ایک تو ماں کے ساتھ ہے، ایک باپ کے ساتھ ہے، پھر ماں کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ننہال جنہیں کہتے ہیں، یہ تمام کے تمام اس کے رشتہ دار ہیں، پھر باپ کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، تمام ددیال کے بھی سارے اس کے رشتہ داروں میں شامل ہیں۔ پھر اس لڑکے نے جب جوانی تک وہ پہنچا تو اس کی شادی ہوئی، تو بیوی کے ساتھ جو اس کا تعلق قائم ہوا، جو رشتہ داری بنی، اب اس بیوی کے جتنے بھی خاندان والے ہیں، چاہے اس کی ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اس کے باپ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، یہ تمام اس کے رشتہ داریوں میں رشتہ داری ہے۔ میرا اگر چاچا ہے تو یہ چاچا ہونا رشتہ داری ہے، ماموں ہے تو ماموں ہونا رشتہ داری ہے، اگر کوئی کزن ہے تو یہ کزن ہونا رشتہ داری ہے، چاہے وہ چاچے کا بیٹا ہے، تائے کا بیٹا ہے، چاہے وہ فرسٹ کزن ہے، سیکنڈ کزن ہے، جیسے بھی ہے، یہ تمام آپ کے رشتہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، ماموں ہونا، چاچا ہونا، تایا ہونا، باپ ہونا، بیٹا ہونا،
بہن ہونا، بھائی ہونا، یہ ساری رشتے داریاں ہیں، اس کو رشتے داری کہتے ہیں۔ ایمان والوں کی جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کیا کہ ایمان والے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے جن رشتے داروں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑ کے رکھتے، توڑتے نہیں۔ آج ہمارے خاندان بکھر چکے ہیں، کوئی ایسا شاید ہی شاذ و نادر آپ کو کوئی خاندان ملے جو کہ جڑ کے بیٹھا ہوا، بلکہ جب لوگ امیر ہوتے ہیں ان کی بستیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں، وہ یہاں سے فروغ کرتے کی سوسائٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے ایون کہ اپنی برادریاں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی غریب رشتے دار بڑے ہمے دعوے کے ساتھ چلا جائے اور وہاں سوسائٹی میں جا کے نبی وہ جو فلاں ہے چھوٹے ساتھ وہ ہمارے رشتے دار ہیں، تو یقین مانے وہ اس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس طرح کا بہیو ان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا رشتے دار ہے ہی نہیں۔ اب وہ منہ سے کہہ تو نہیں سکتے لیکن رویہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ وہ رشتے داری کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کئی سال تک رشتے داریاں توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ ان کی کسی رشتے لینے دینے کے اوپر ان کا آپس میں معاملہ طے نہ ہوگا تو ناراضگی ہوگی، 22 سال کے بعد دوبارہ ان کی صلح ہوئی۔ اب مجھے بتائیں 22 سالوں کے بعد جو اولادیں جوان ہوئی ہیں ان میں محبت کیسے پیدا ہو، ان کے ذہن کیسے قریب ہوں۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اتنے دور نکل جاتے ہیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، چھوڑ دیں گے۔ آج آپ غور کر کے دیکھیے ہمارے معاشرے میں ڈیلی دوست سجن وہ بالکل قریب ہیں، دور ہیں تو رشتے دار دور ہیں، رشتے داروں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی ہے، رشتے دار کے توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتا تو پھر کیا ہوگا، میں بھی کبھی اس کو کال نہیں کروں گا، میں بھی کبھی اس کے ساتھ سلام نہیں کروں گا۔ آج ہماری سب سے بڑی جو دشمنی ہے وہ اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہے، وہ رشتے داری جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا اس کو ہم توڑ رکھے۔ عزیز سامعین محترم، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کے اس موضوع کے اوپر اس قدر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، وہ مہمان کا اکرام کرے، مہمان کی عزت کرے۔ آج ہمارے ہاں اگر مہمان گھر میں آ جائے تو سردرد شروع ہو جاتا ہے، ہم سب پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ کوئی اپنا بیٹی دوست آ جائے تو قرضہ لے کے بھی اس کی مہمان والی کرتے ہیں، اپنا رشتے دار آ جائے تو سردرد شروع ہو جاتا ہے۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو بھی مانتا ہے وہ قیامت کو بھی مانتا ہے، مہمان کی عزت کرے، مہمان کا اکرام کرے۔ یہ مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، عرض کرتی کہ حضور میرا جو شوہر ہے اس کے بیٹی دوست رشتے دار بڑے اس کے پاس ملنے کے لیے آتے، آئے کہ مجھے کھانا بنانا پڑتا ہے، وہ بڑی کھپ جاتی ہوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، فرمایا چلو ایک دن ہم بھی آپ کے مہمان بنیں گے۔ عورت کو چاہ چڑھ گیا، بڑی خوشی ہوئی کہ سرکار تشریف لے کے آئیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کے گھر تشریف لے کے گئے تو ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ اب عورت نے بڑا اچھا کھانے پینے کا اہتمام کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا۔ جب واپس جانے لگے بات آپ نے اس سوال کا جواب نہ دیا، جب دروازے کے قریب پہنچے تو پیچھے سے عورت کی زوردار چیخ نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی حضور جب آپ دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے کچھ بلائیں دیکھی جو آپ کے ساتھ دروازے سے بچ جا رہی۔ حضور ارشاد والسلام نے کہا یہی تو تمہیں بتانا چاہتا تھا، مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، جب آتا ہے اللہ کی رحمت لے کے آتا ہے، جب جاتا ہے تو آزمائشیں مصیبتیں بلائیں اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ حضور ارشاد والسلام نے فرمایا مہمان کی عزت کرو، اکرام کرو، اور یاد رکھنا مہمانوں میں سر فہرست آپ کے رشتہ دار ہیں جن کی رشتہ داری کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ باقی بیٹی دوست وہ مہمان والی سے دور نہ کریں ان کو۔
بلکہ وہ بھی کریں، لیکن سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ اپنے رشتے داروں کی مہمان نوازی کا ہے۔ پھر اس سے آگے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور آخرت کے دن کو بھی مانتا ہے، یوم آخر کو بھی مانتا ہے، یقین رکھتا ہے، فلیصل رحمہ، وہ رشتے داری کو قائم رکھے۔ میں نے رشتے داری کی وضاحت کر دی، جتنے بھی آپ کے ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، بیوی کی طرف سے جتنے بھی آپ کے رشتے دار بنے ہیں، یا آپ کا بیٹے کی شادی ہوئی، بیٹے کی آگے بہو جو ہے اس کی طرف سے جتنے بھی ہیں وہ بھی آپ کے رشتے دار ہیں، تمام رشتوں کو قائم رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے وہ رشتے داری کو قائم رکھے، رشتے داری توڑے نہ۔ پھر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو بھی مانتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اچھی بات منہ سے نکالے یا پھر خاموش رہے۔ یہ آج کے دور میں عزت بڑھانے کا سب سے بڑا نسخہ ہے آپ کے پاس، یا تو آپ اچھی بات کریں، اگر اچھی بات نہیں ہے پھر خاموش رہ جائیں۔ اگر بولنا چاہتی ہے تو چپ رہنا سونا ہے، اچھی بات ضرور کریں، لیکن اگر اچھی بات نہیں ہے پھر خاموش رہ جائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ جس کو ہمارے استادوں نے ہمیں باقاعدہ زبانی یاد کروایا اور کہا کہ اس کو اپنے پلے باندھ کے رکھنا، وہ فرمایا کہ حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، ہمارے پورے اسلام کا حسن یہ ہے۔ آپ کو پوچھیں کہ یہ مذہب اسلام جو ہے، یہ جو مذہب ہے اس کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے؟ پورے مذہب اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، جو بے فائدہ یوز لیس جتنے بھی کام ہیں ان کو چھوڑ دینا، یہی اسلام کا حسن ہے۔ اور جو میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بازار میں کوڑا لے کے جاتے تھے، اور اگر کوئی بندہ بیلا بیٹھا ہوتا تو اس کو مارتے، فرماتے یا تو دنیا کا کوئی کام کر یا دین کا کام کر۔ بیلا بیٹھنا ہمارے مذہب کے ساتھ یہ طریقہ وغیرہ ہی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے فرامین کے مطابق آخرت کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ بندہ رشتے داری کو جوڑ کے رکھے۔ اب جو لوگ رشتے داری کو توڑتے ہیں، یہ جتنے بھی میں نے رشتے آپ کے سامنے عرض کیے، یہ جو رشتے ہیں، یہ جو رشتے داری ہے، یہ جو تعلق ہے، یہ جو ریلیشن ہے، اس ریلیشن کا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک وجود ہے۔ آپ نے کبھی یہ سنا ہو، جو شاعر حضرات ہیں، یہ انگلش کی ٹرم ہے، وہ ذکر کرتے ہیں جی ہم نے خوبصورتی کو ناچتے ہوئے دیکھا اور ہم نے وہاں پہ رشتہ داری کو بولتے ہوئے دیکھا۔ اس کو کہتے ہیں انگلش میں پرسونیفیکیشن، پرسونیفائی کرنا، یعنی ایسی چیز جس کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے اس کو انسان بنا کے پیش کریں، اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے رشتہ داری جو ہے، اس نے بھی اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ کیا اور آج تک یہ رشتہ داری کا وجود موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہاں مجھے توڑا جا رہا ہے، کہاں مجھے جوڑا جا رہا ہے۔ وہ مکالمہ اس کا کیا ہے، وہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق، اللہ تعالیٰ نے جب پوری مخلوق کو پیدا کیا، حتی اذا فرغ منہ، جب اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو پیدا کر کے فارغ ہوا، انسان، حیوان، جن، پرند، جتنے بھی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی ساری کو جب اللہ تعالیٰ نے بنا لیا، بنانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ فارغ ہوا اس سے، تو قامت الرحیم، یہ رشتہ داری کھڑی ہو گئی۔ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی۔ اب رشتہ داری کا کوئی وجود تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ داری کو وجود دے گا اور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قرآن پاک یہ ہمارے سامنے یہ ہارڈ کاپی میں موجود ہے، لیکن یہ قرآن بھی کل قیامت والے دن انسانی شکل میں آئے گا، صورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گی اور یہ بھی ہماری سفارش کریں گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کریں گی۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ پتھروں کو زبان دے سکتا ہے تو ان چیزوں کو بھی زبان دے سکتا ہے۔ اب یہ رشتہ داری اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ داری کیا کہتی ہے، ھذا مقام العائز بک من القطیع، اے میرے مالک و مولا، یہ مقام اس شخص کا ہے جو تیرے ساتھ قطع تعلقی سے پناہ چاہتا ہے۔ یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ساری رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے گی، فرمایا جو قطع تعلقی سے پناہ مانگے، جو رشتہ داری نہ توڑے،
یہ مقام و مرتبہ اس کا ہے جو مجھے توڑے گا اس کے بارے میں کیا ہے، جو مجھے قائم نہیں رکھے گا۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ کئی سال ناراض ہو جاتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے میں جا کے کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جہاں رشتے دار آپس میں مل کے بیٹھے ہو۔ جس بندے کے پاس 4 ٹکے آ جاتے ہیں وہ ناراض سب سے پہلے ہوتا ہے۔ کوئی شادی مجھے دکھا دے جہاں پہ لوگ ناراض نہ ہوتے، اپنے رشتے دار وہ جس کے ساتھ 10 دن فیکٹری میں کام کیا وہ آپ کی شادی میں آ رکھا ہے، لیکن جس کے ساتھ 10 سال کا تعلق ہے آپ کا وہ رشتے دار ناراض ہو کے بیٹھے۔ ہم نے خود ناراض کیا ہے، اور وہ بھی ناراض ہونے والا اگر غلط ہے اس کے اوپر بھی یہ چیز لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کرے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتے دار نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا مالک جو کتا تعلقی سے بچے گا تیری پناہ میں آئے گا، مالک اس کا مقام تو یہ ہے مجھے بتا جو مجھے توڑے گا اس کے بارے میں کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشتے داری کو فرمایا نام ہاں اما کر دائیں کیا راضی نہیں اس بات پہ ان اسیلا من بسلا کے وقتا من کا کیا رشتے داری جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کے رکھ دوں گا، یعنی جو تجھے توڑے گا میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ رب کا ارشاد۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کے پاس اربوں کروڑوں روپیہ ہے لیکن اس کے باوجود ذہنی سکون نہیں ہے، دلی سکون بھی موجود نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لاکھوں روپیہ ہے لیکن دلی سکون نہیں ہے۔ یار یاد رکھیں رشتے داریاں نبھانا شروع کریں آپ۔ وہ میں نے کسی بندے سے ایک بات سنی کہ وہ شخص بیمار تھا، کینسر کا اس کو مرض تھا۔ جب اس نے ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب آپ آخری سٹیج کے اوپر وہ آپ کا علاج ناممکن ہے، دعا کروائیں۔ تو کسی اللہ والے سے ملا، اس نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ تمہارے رشتے دار کہاں ہیں؟ کیونکہ میرے رشتے دار کو فیصل آباد کے گاؤں میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا ایسے کرو کہ تم یہاں سے ایک بیگ کے اندر پیسے لے لو، امیر ہو کافی، اور اس گاؤں میں چلے جاؤ جہاں تمہارے رشتے دار رہتے ہیں۔ کرنا کچھ نہیں ہے، صرف اتنا کرنا ہے کہ 20 دن تم نے گزارنے اور اپنے بیگ میں سے پیسے اپنے رشتے داروں میں تقسیم کرنے۔ کسی کو دعوت کے بہانے بلا لیا، کسی کے گھر میں چلے گئے، کسی کے بچے کو دے دیا، کسی کے بڑے کو دے دیا، کسی کا کوئی کام کروا دیا، کسی کی بیٹی کی شادی کروا دی۔ 20 دن تم نے یہ کام کرنا ہے۔ 20 دن یہ کام کرنے کے بعد دوبارہ آنا اور پھر چیک اپ کروانا، پھر بتانا مجھے۔ یقین مانے وہ بندہ 20 دن یہ کام کرتا رہا، بڑا امیر تھا۔ 20 دنوں کے بعد دوبارہ ڈاکٹروں کے پاس گیا، کہا میرا ذرا چیک اپ ہی کریں۔ جب ٹیسٹ کیا تو اس کا کینسر بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جو رشتے داری جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ کھڑے ہو کے کہتی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کے رکھ دوں گا۔ آج بہت جلد ہمارے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر رشتے داروں سے ناراض ہونا تو یہ ہمارا رسم و رواج بن چکا ہے، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج رشتے داروں کے بغیر بارات لے کے جانا وہ بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ دیکھیں جی ہم رشتے داروں کے بغیر اکیلے رہ رہے تھے جی، سوسائٹی میں ابھی آپ کے وہ بھائی بہن جو رشتے دار وہ کہاں پہ، باقی ان کا دماغ خراب ہے، میں ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ تم ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، جتنے مرضی سمجھے گا تو رب کا تمہارے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ پھر سے آگے سنیں، قالت بلا قالا فضالی کی بزالی کا لکی، اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے مالک۔ اللہ نے فرمایا یہ تیرا مقام ہے، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑ کے رکھ دوں گا۔ پھر اس کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی ایک آیت ارشاد فرمائی جس میں رشتے داریاں توڑنا یہ منافقوں کا کام ہے۔ جو منافق ہوتا ہے وہ رشتے داری جوڑ کے نہیں رکھتا، وہ رشتے داری توڑ کے رکھتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنے رشتے داری کے بارے میں، فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تجھے ثابت رکھے گا میں اس کو ملاؤں گا۔ اے رشتے داری جو تجھے ثابت رکھے گا، قائم رکھے گا، میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھ سے کتا تعلق کرے گا، تجھ سے تعلق ختم کرے گا، میں خود خدا بھی اس کے ساتھ کتا تعلق کر دوں گا، میں بھی ریلیشن توڑ دوں گا، میں بھی ریلیشن تعلق ختم کر دوں گا جو تیرے ساتھ تعلق ختم کرے گا۔ آپ نے اپنے ماموں چاچا تایا بھائی بہن کسی سے تعلق ختم کیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ تعلق ختم کر دے گا۔ پھر ایک اور جگہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیں، فرمایا کہ قرابت کے حق میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرو۔ جب آپ کی رشتے داری ہے
تو رشتے داری میں دوسرے کے ساتھ برابری کا خیال نہ کرو. مثلا میں گیا ہوں اس کے ہاں تو اس نے مجھے سادہ پانی کا گلاس پلایا ہے اور جب وہ آتا ہے تو میں اس کو بوتل پلاتا ہوں, کھانا بھی کھلاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ جب آتا ہے تو میں اس کی اتنی سیوا کرتا ہوں, خدمت کرتا ہوں, اور جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے اتنی عزت نہیں دیتا ہے. حضور صاحب اسلام نے برابری کا خیال نہ کرو. اور فرمایا اگر دوسرا بھائی کتنا تعلق کرے اور غلط سلوک بھی کرے تب بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. وہ تعلق توڑتا ہے تو تعلق جوڑو, وہ تعلق ختم کرتا ہے, برا سلوک کرتا ہے, آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس سے آگے سنیں, ہمارے معاشرے کے بہت بڑا المیہ ہے, اکثر رشتے دار یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں ہمیں عزت نہیں دی جاتی, ہم تو ان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں وہ ہمارے ساتھ تعلق نہیں قائم کرتے. یہ اکثر اس وقت پیش آتا ہے جب کوئی رشتے دار زیادہ امیر ہو جائے اور کہیں اور چلا جائے تو وہ غریب رشتے داروں کے ساتھ تعلق ختم کرتا ہے, اور غریب اس کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے, وہ غریب کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھتا. یعنی دوسرے معنوں میں آپ سمجھ لیں کہ جو امیر بندہ ہے وہ اسٹیٹس کانشیس ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرا مقام و مرتبہ, میں تو بڑا آدمی بن گیا ہوں, میرے پاس دولت آ گئی, میرے پاس عہدہ آ گیا, مقام آ گیا, اب میں ان کے ساتھ کیسے تعلق رکھوں. تو اگر یہ غریب بندہ, غریب رشتے دار امیر کے ساتھ اس کے نہ بلانے کے باوجود اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس کے بارے میں پھر کیا شریعت ارشاد فرماتی ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا, بالکل صحیح یہی سچویشن تھی. عرض کرتا ہے ان کی قرابت, حضور میرے کچھ رشتہ دار ہیں قریبی, اسیرہم بکتاؤنی, حضور میں تو ان کے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہوں, صلہ رحمی کرتا ہوں, لیکن وہ میرے ساتھ رشتہ داری توڑتے ہیں. میں جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں. وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ, حضور میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں, اچھا سلوک کرتا ہوں. وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ, وہ میرے ساتھ بے مربتی کرتے ہیں, وہ چاہت اور مربت نہیں اختیار کرتے ہیں, وہ اکھڑے مزاج کے ساتھ میرے ساتھ ملتے ہیں. وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ, اور حضور میں تو برداشت کرتا ہوں ہر دفعہ, لیکن وہ میرے ساتھ جہالت کرتے, زیادتی کرتے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. امیر جب بندہ ہوتا ہے, رشتہ دار امیر ہو جائے تو غریبوں کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے. یہ اچھا سلوک کرتے ہیں, وہ برا سلوک کرتے ہیں, یہ ان کی عزت کرتے ہیں, وہ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں. تو ایسا ہی معاملہ صحابی رسول کے ساتھ تھا. تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے رشتہ دار میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ, اے میرے صحابی اگر معاملہ اسی طرح جس طرح تو بیان کر رکھا ہے تو پھر سن, فَكَأَنَّمَا تُصِبُّهُمُ الْمَلَّ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر معاملہ اسی طرح ہے تو ان کے منہ میں خاک ڈال رکھا ہے. راکھ, یہ جو جب لکڑیاں جلائی جائیں تو اس کے بعد جو راکھ بچ جاتی ہے, فرمایا یہ ان کے منہوں میں ڈال رکھا ہے. اور یہ ڈر رہی ہے, جو رشتہ دار ایسے کر رہے ہیں خاک ان کے منہ میں جا رہی ہے, ذلیل ہو رہے ہیں. امیر ہونے کے باوجود دلی سکون نہیں ہے ان کو. میں نے شروع میں عرض کیا اللہ سکون اچک لیتا ہے, بندے کے پاس سب کچھ ہو لیکن رات کو اتنی گولیاں کھا کے اس کو سونا پڑے تو یار ایسی دولت کا کیا کرنا. یاد رکھیں جب تک رشتے دار راضی نہیں ہیں تب تک رب بھی راضی نہیں. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ, فرمایا میرے صحابی جب تک تو رشتے داروں کے ساتھ یہی سلوک اختیار کیے رکھے گا اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری مدد کرتا رہے گا. آپ کا کام ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعلق قائم رکھیں, وہ نہیں بلاتے تو نہ بلائیں, آپ ان کے ساتھ سلام بھی لیں, گھر بھی جائیں, تعلق قائم رکھیں, ان کا حال چال پوچھیں. یہی صلہ رحمی ہے, یہی اچھا سلوک ہے. دیکھیں تعلق جو قائم رکھیں, آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں, یہ احسان کے بدلے میں احسان ہے. اصل رشتہ داری وہاں پہ قائم کی جاتی جہاں اگلا بندہ رشتہ داری توڑے, آپ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھیں. یہ ایسا رشتہ داری ہوتی ہے جہاں اجر عظیم ملتا ہے بندے کو. انشاءاللہ یہی سے اگلے جمعے میں نے عرض کیا تھا ایک جمعہ ہم پڑھائیں گے اس کے اوپر سوشل ٹاپک کوئی چوز کریں گے, آپ کے سامنے عرض کروں گا, اور ایک جمعہ ہمارا ختم نبوت کے اوپر ہوگا کیونکہ بہت اہم ترین موضوع ہے. اگلا جمعہ ختم نبوت کے اوپر, اس سے اگلے جمعے انشاءاللہ یہی سے رشتہ داری کے موضوع کے اوپر آگے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.